پیش خدمت ہے کہانی چار دیگیں۔ کسی ملک میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی اور بڑی جاگیر کے ساتھ ساتھ پالتو جانور بھی بہت تھے۔ اس امیر شخص کے 4 بیٹے تھے اور وہ اپنے بیٹوں سے بڑی محبت کرتا تھا، مگر اسے یہ فکر بھی رہتی تھی کہ میں اب بوڑھا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد مال و دولت کے بٹوارے میں میرے 4 بیٹے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ امیر آدمی ایسا بیمار پڑا کہ زندہ رہنے کی امید کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور خاص ملازم کو حکم دیا کہ 4 دیگوں کا انتظام کرے، اور بیٹوں کو کہنے لگا کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپس میں تم مل جل کر رہنا، آپس میں میل ملاؤ میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میرے بیٹوں، میں نے تم لوگوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میرے مسحری کے 4 پایوں کے نیچے ایک ایک دیگ گڑی ہے جو تم اپنی اپنی پسند سے لے لینا۔ اور پھر 4 بیٹوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا، اور کچھ دیر بعد دیگیں آ گئی۔ ملازم کی مدد سے جو کچھ بھرنا تھا وہ بھرا اور مسحری کے 4 پاؤں کے نیچے ان دیگوں کو کاٹ دیا۔ جب اس امیر آدمی کو یہ احساس ہو گیا کہ میری آخری سانسیں ہیں تو اس نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بیٹوں، دھن دولت کے لیے اکثر خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی، تم میں سے ہر ایک کے حصے کی دیگ تمہیں مل جائے گی۔ میرے لیے تم سب آنکھوں کے تارے ہو۔ میں چاہتا ہوں آخری سانس لینے سے پہلے تم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے۔ اور باپ نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی پسند کا پایا منتخب کرنے کو کہا، اور پھر دوسرے تمام بیٹوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور سب مطمئن ہو کر بوڑھے باپ کے بیڈ سے لگ کر ہی بیٹھے رہے تاکہ باپ کی پیار بھری نظروں کے سامنے رہیں۔ باپ کے انتقال کو اتنے دن بیت گئے کہ تمام رسمیں ادا ہو گئیں۔ 40ویں کا اہتمام بھی سب بیٹوں نے مل کر بڑے شاندار طریقے سے کیا۔ دولت کی کمی نہ تھی، خیر خیرات کے سلسلے جاری رہے۔ آخر ایک دن سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی دیگوں کو دیکھا جائے کہ مرحوم نے کس کو کیا دیا ہے۔ 4 نے اپنے اپنے حصے کو نکالا تو انتہائی حیرت ہوئی کہ ایک دیگ میں ہیرے اور جواہر تھے، دوسری سونے سے بھری ہوئی تھی، اور تیسری اور چوتھی میں کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ ایک میں مٹی بھری ہوئی تھی اور دوسری میں صرف ہڈیاں تھیں۔ جن بیٹوں کو ہیرے، جواہر اور سونے والی دیگیں ملی وہ تو بہت خوش نظر آئے، جبکہ مٹی اور ہڈیوں والے دیگوں سے بھرے ہوئے رنجیدہ اور ناراض نظر آئے۔ انہوں نے ایسی دیگیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پرزور انداز میں شکایت کرنے لگے کہ مرحوم باپ کا یہ کہنا تھا کہ ملکیت میں سب کو سب کچھ برابر ملے گا، کیونکہ 4 بھائی اپنے باپ کو انصاف پسند اور نیک دل خیال کرتے تھے۔ اس لیے آپس میں جھگڑنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی ایسا عقل مند شخص تلاش کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ مٹی والی اور ہڈی والی دیگ لے کر وہ کیا پائیں گے۔ جب تلاش کرنے کے باوجود کوئی نہ ملا تو سب کو یہ خیال آیا کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں والد کی بڑی عزت تھی، اس لیے کہ بہتر ہوگا کہ بادشاہ کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جن کو بہت مال ملا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ سلامت بڑے عقل مند شخص ہیں، ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2 بھائی ملکیت سے محروم رہیں، ضرور اس بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو 2 دیگیں بغیر مال و دولت کے ہیں۔ ویسے تو ابا جان نے ہم سب کو اپنا اپنا فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب یہ ہماری قسمت تھی کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ 4 بھائی پوری تیاری کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں دیکھا ایک چہیتا شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں سحر و شکار کو جا رہا ہے۔ 4 بھائی آگے بڑھے اور بڑے بھائی نے شہزادے سے پوچھا، میاں شہزادے، ہمارے بادشاہ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ شہزادہ بڑی بے رخی سے بولا، وہ محل میں موجود کچھ دماغی خلل ہے۔ شہزادہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ 4 بھائیوں کو بڑا تعجب ہوا، ایسا مہربان نیک دل بادشاہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ خیر آپس کے مشورے سے یہ طے کیا کہ محل تک جانا چاہیے، ممکن ہے کہ شہزادہ باپ سے خفا ہو اور اس نے ہمیں ٹالنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہو۔ جب وہ دربار اور محافظوں سے اجازت لے کر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی جو شاہی باغ میں اپنی خادماؤں کے ساتھ موجود تھی۔ دریافت کرنے پر شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ اپنے دربار میں اندر بیٹھا ہے مگر اندھا ہے۔ 4 بھائیوں کو یہ بات سن کر بڑا افسوس ہوا اور تعجب بھی کہ شہزادے نے تو باپ کو پاگل کہا اور بیٹی اندھا کہہ رہی ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ 4 بھائی کئی برس پہلے اپنے باپ کے ساتھ محل کی ایک عالیشان شاہی تقریب میں شریک ہوئے تھے اور بادشاہ کی ملکہ بھی ان کو جانتی پہچانتی تھی، اس لیے وہ بے دھڑک ایک خادمہ کے ساتھ ملکہ سے ملے جس نے شہزادے اور شہزادی کی بات سے الگ ہی ایک بات کہی کہ 12 مہینے پہلے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ 4 بھائی مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ملکہ نے روکا اور بولی، بے شک تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اپنے دربار میں ہے، لیکن میرے لیے تو وہ سال بھر پہلے مر چکا ہے۔ اب 4 بھائیوں کی جان
من میں جان آئی۔ ملکہ نے انہیں خاص خادمہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس بھجوایا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو درباریوں کا ہجوم نہ تھا، بلکہ بادشاہ ایک وزیر کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر ان چاروں پر پڑی وہ پہچان گیا کہ یہ مرحوم درباری امیر کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے بادشاہ نے ان کا شفقت بھری نظروں سے استقبال کیا اور ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ چاروں بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو ان کے والد کی خوبیاں بتائی اور ان کے والد کی وفات کا افسوس کرنے کے بعد وزیر کی پاس والی جگہ پر بیٹھنے کو کہا۔ تو بڑے بھائی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہم یہاں ایک خاص مقصد سے حاضر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے تمام باتیں بڑی غور سے سنی، اپنے منہ سے کچھ نہ کہا بلکہ چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا، آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ چاروں بھائی اس انتظار میں تھے کہ آخر بادشاہ سلامت کیا فرماتے ہیں۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ بادشاہ کی عقل مندی سارے ملک میں مشہور ہے۔ اچانک بادشاہ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ تمہارے والد نے بہت اچھا کیا۔ یہ سن کر ان دو بھائیوں کے منہ لٹک گئے، جن کی دیگوں میں مٹی اور ہڈی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ عقل مند بادشاہ کو احساس ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ جس کو ہیرے جواہر ملے وہ اس کی قسمت، سونا پانے والے کی اپنی تقدیر، مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں پانے والے بھی نقصان میں نہیں۔ مٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ تمام زمینوں کا مالک یہ بیٹا ہوگا، اور ہڈیوں والی دیگ کا مطلب یہ ہے تمام گھوڑے، اونٹ اور دودھ دینے والے جانوروں کا مالک یہ بیٹا ہوگا۔ بادشاہ نے جو کچھ کہا سب بھائیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ کا سایہ ہمارے اوپر قائم رہے، ہم آپ کے خادم ہیں اور انشاءاللہ مل جل کر رہیں گے۔ رخصت ہوتے ہوئے بڑے بھائی کو شہزادے، شہزادی اور بادشاہ کی ملکہ کا خیال آیا۔ اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ ایسی باتیں اپنی زبان پر لائیں جن کا تعلق عالی جہاں سے ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، جو کچھ کہنا ہے ضرور کہو۔ بڑے بھائی نے بتایا کہ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کو آ رہے تھے تو شہزادے سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کے دماغ میں خلل کی بات کہی۔ پھر شہزادی صاحبہ سے ملی تو انہوں نے آپ کو نابینا کہا اور ملکہ اہلیہ نے تو آپ کو۔ بادشاہ نے کہا، ہاں وہ سمجھتی ہے کہ میں ان کے لیے مر گیا ہوں۔ کیا ابھی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے بات کا باقی حصہ اپنی زبان سے پورا کر دیا۔ مگر شہزادے، شہزادی اور ملکہ نے جو کچھ بھی کہا، کیا میں تمہیں ان باتوں کا سبب بتاؤں؟ چاروں بھائیوں نے بڑی تائید کرتے ہوئے عاجزی سے اپنے سر کو جھکا لیا۔ تو بادشاہ نے بتانا شروع کیا کہ شہزادہ اب 18 برس کا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کی شادی وغیرہ کے لیے جو کچھ میں چاہتا ہوں 2-3 برسوں میں اس کا انتظام کر لوں، تو یہ تخت و تاج اس کو سونپ کر باقی زندگی میں درویشی میں گزار دوں۔ مگر وہ ہتھیلی پر سرسوں زمانہ چاہتا ہے، یعنی میں جلدی سے اس کی شادی کر دوں اور سارا راج پاٹ بھی اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے ابھی پاگل سمجھتا ہے۔ شہزادی کا معاملہ بھی مجھے فکر مند لگتا ہے، خیر سے وہ بھی جوان ہے۔ میں تلاش کر رہا ہوں کوئی ایسا مناسب رشتہ مل جائے تو نسبت طے ہو جائے۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی میرے خیال میں ابھی ادھوری ہے، مگر وہ شاید سوچتی ہے کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے، اس لیے وہ ناخوش رہتی ہے۔ وہ روزانہ نظر آتی ہے مگر منہ سے کچھ نہیں کہتی۔ یہ میری قسمت ہے۔ ملکہ نے جو کچھ کہا وہ اس لیے کہ سال بھر پہلے ہم دونوں سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے تھے، اکثر کھانا بھی کھاتے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے دشمنوں نے یہ بات پسند نہ کی کہ غریب لوگ بڑے جاگیرداروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے بے زمین کاشتکاروں کو زمین دے کر انہیں حوصلہ دیا کہ آج وہ اپنی کھیتوں اور باغوں کے مالک ہیں، اتنی اچھی فصلیں اگا رہے ہیں۔ جاگیرداروں کا گروہ ان کو طرح طرح سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ روزانہ بے شمار شکایتیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ میں جب تک مظلوموں کو ظلم و ستم سے آزاد نہ کرا لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہر وقت اسی جگہ موجود رہتا ہوں تاکہ کوئی فریادی اور بے سہارا مایوس نہ جائے۔ بے شک ملکہ کو میری کمی محسوس ہوتی ہوگی، مگر ملکہ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تاج و تخت مجھے عیش کرنے کے لیے نہیں دیا۔ جب تک سارے لوگ سکھ نہ ہو جائیں میرا سکھ کس کام کا۔ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور چاروں بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا کہ واقعی ان کے ملک کا بادشاہ بڑا نیک دل اور عقل مند ہے۔ سب نے ادب سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ تم سب میری نصیحت یاد رکھنا کہ نیک رہو، ایک رہو۔ کار شاز حقیقی تمہیں شاد و آباد رکھے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔